السلام علیکم ناظرین کرام، بندہ نچیز آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو لے کر آیا ہے۔ غیر مسلم خاندان میں پیدا اس ویڈیو کے اندر ایک آدمی نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نیب سے کہ میں اس خدا کو کیوں مانوں جو خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی؟ طاقت رکھنے کے باوجود بھی مظلوم مسلمانہ کی مدد نہیں کرتا۔ تو یہیں ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا، چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا؟ ڈاکٹر صاحب اس پر بہت ہی زبردست انداز کے ساتھ جواب ارشاد فرمائے گا۔ تو آئیے یہ ویڈیو سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کائنڈلی چینل پر نہ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کریں۔ تو آئیے ویڈیو سن لیتے ہیں، پھر اسی پر بات کرتے ہیں۔ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ اس کا ریزن بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ آئے دوران پورے وشو میں ہم ایسے حادثے دیکھتے ہیں، اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر باڑھ، یہ سارے جیسے حادثے ہوتے ہیں، وہاں بے گناہ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی؟ بچے لوگ کیوں مارے جاتے؟ آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے؟ ارے جو بچے نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے۔ ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے۔ فتنہ ہے مطلب آپ کے لیے امتحان ہے۔ ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو اس ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے۔ کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بم بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے، بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے، اس کے والدین کا امتحان لیتے، کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے۔ اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ آپ وہ میری ڈی وی ڈی دیکھیے، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام رویکانت ہے، میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں، میں حیدرآباد سے آیا ہوں۔ میں سنا ہے کہ آپ ہندوازم کے کتابوں کے گیتا اور رام کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں اور بائبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتا ہے، مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں۔ کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ، بائبل کے بارے میں، وید کے بارے میں، گیتا کے بارے میں، اسلام مذہب کے علاوہ عیسائیت مذہب کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں۔ آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لیے؟ سب سے پہلی بات، میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، سارے پیغمبروں پہ، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں۔ آپ کا سوال تھا کہ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلم ہیں؟ یہ جواب جب میں 19 سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا۔ 19-20 سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے، لیکن 19 اور 20 سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا۔ میں نے عیسائی مذہب کی کتابوں کو پڑھا، بائبل کو پڑھا، یہود مذہب کے، ہندو مذہب کے، بدھسٹ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست انداز کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت فرما رہے ہیں۔ تو اس کوشش کر لیں کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ یہ جو کویسچن ہے آپ کا کلیئر ہو جائے۔ مذہب کے، پارسی مذہب کے، سکھ مذہب کے۔ آج میں مسلمان ہوں بائی چوائس، کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذاہب میں سے ہے اسلام، یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے ہیں اسلام۔ آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں، نہیں، صرف قرآن مجید میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف
جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم صرف اس کی عبادت کریں. اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں کئی چیزیں گیتا کی بھی فالو کرتا ہوں, کئی چیزیں وید کی بھی فالو کرتا ہوں, کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد, لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا نچدیپا, اس ایشور اس خدا کے کوئی والدین نہیں, اس کا کوئی رب نہیں. میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں. تو میں مانتا ہوں. اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. تو میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. بڑی ہی اچھی گفتگو ڈاکٹر صاحب کی, اور آپ کی خدمت میں اچھے انداز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے اگر ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو میرے خیال میں آپ کا یہ کویشچن کلیئر ہو گیا ہوگا. باقی تھوڑی سی ویڈیو رہتی ہے, یہ سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. علیہ السلام فرماتے, لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں, شما اسرائیلو ادنہین ادنہ خد, کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہی ہے. وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 نمبر 29 میں, جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے, تو اس نے وہی چیز دہرائی, شما اسرائیلو ادنہین ادنہ خد, کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے. تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں, وید کی بات کو مانتا ہوں. تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں, اس چیز پہ عمل کرتا ہوں. لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے, اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے. قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے, پاک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ پاک کتاب ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام. اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں ناظرین کرام, یہ لیکچر بہت ہی زبردست تھا. میرے خیال میں آپ نے ویڈیوز کو پورا دیکھا ہوگا. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب سے کویسچن کیا گیا, ایک آدمی نے کویسچن کیا کہ میں اس خدا کو کیوں مانوں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے مظلوم بندوں کی مدد نہیں کرتا, ان کی حفاظت نہیں کرتا. تو یہی سوال ڈاکٹر صاحب سے جب کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب اس پر بہت ہی زبردست جواب دیا. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ
خدا پاک ہر بندے کی مدد کرتا ہے، اور یہ سچ بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ جو خدا ہے جس نے ہمیں اور تمام انسانوں کو، تمام مخلوقوں کو پیدا کیا، اس کی ایک ایک حرکت کو بھی جانتا ہے اور اس کی ایک ایک ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور یہ جو دنیا کا جہان ہے، یہ اس لیے انسان کو اس میں بھیجا کیا کیونکہ یہاں پہ انسان نے امتحان میں گزرنا ہے۔ جو امتحان کو پاس کر لے گا اس کو کامیابی ملے گی، جو اس امتحان میں ناکام ہوگا، اور ناکامی کا آپ کو پتہ ہے وہ بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس کی زبردست وضاحت فرمائی ہے، اس کا یہ کویسچن کلیئر کیا ہے، اور آپ نے سنی ہوگی تو آپ کا بھی یہ کویسچن کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو آئندہ کے لیے یہ ویڈیو اس طرح کی ڈاکٹر صاحب کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی چینل پر ملتی رہے گی۔ تو کائنڈلی چینل پر نہ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ایک اپنا پیارا سو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیا کرو، کیونکہ جو آپ کومنٹس کرتے ہیں غیر مسلم اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ کومنٹس کو ریڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ تمام مسلمانوں کے کومنٹس اچھے ہوں گے تو وہ لوگ کومنٹس پڑھ کر ان پر اچھے ایفیکٹس ڈالیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ آپ کی ایک لفظ کی وجہ سے بھی اگر وہ اسلام کی طرف تھوڑا سا بھی قدم آگے آئے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، آپ کی اس کی کوشش ضرور لکھی جائے گی۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔